السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 خواتین سے شادی کی تھی، جنہیں ہم امہات المومنین کے نام سے جانتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اکثر مسلمان ازواج مطہرات اور صحابیات کی سیرت سے نابلد اور ناواقف ہیں، ہم ان کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقفے سے ہم اس لاک ڈاؤن کے ایام میں امہات المومنین کی سیرت کو اجاگر کریں گے۔ تو آج کے درس میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 برس کی تھیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 25 برس کے تھے۔ میسرہ جو آپ کے غلام تھے یعنی حضرت خدیجہ کے، انہوں نے شام کے سفر میں جو خیر و برکت دیکھی اور آپ کے حسن تعامل اور آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھا، بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے حضرت خدیجہ سے بتلایا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت بیوہ تھیں اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی سے پہلے 2 شادی ان کی ہو چکی تھی، دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا ایک کے بعد دیگرے، پھر تیسری شادی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی مثالی خاتون تھی، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہماری خواتین کو بالخصوص ان کی سیرت کو اور تمام صحابیات کی سیرت کو عموماً پڑھنا بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے گھر کے جو معاملات ہیں، یہ عائلی جو جھگڑے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین صحابیات کے اخلاق و کردار کو اور ان کی قربانیوں کو نہیں جانتی۔ لہذا ضروری ہے کہ اسلاف کی خواتین کو اور صحابیات کی تاریخ کو ہماری مائیں اور بہنیں اچھی طرح پڑھیں اور پڑھ کر کے سبق حاصل کریں کہ گھروں میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور اپنے شوہروں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کو 6 اولاد عطا کی: قاسم، عبداللہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ۔ 2 بچے ہوئے اور 4 بچیاں ہوئیں، اور ایک اولاد اور آپ کی ہے جن کا نام ابراہیم ہے، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جاہلیت کی زندگی میں، جاہلیت کے ایام میں ان کا لقب العفیفہ الطاہرہ، کیا معنی ہے کہ وہ بہت پاک باز تھیں، پاک دامن تھیں، اور ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ بہت مالدار تھیں، کیونکہ وہ تجارت کرتی تھیں، اپنا پیسہ مزدوروں کو دیا کرتی تھیں، وہ مزدور اور نوکر آپ کے مال سے تجارت کرتے تھے اور دونوں نفع نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پہلے نمبر پر اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے، اور اپنی دولت اور اپنا مال اللہ کے راستے میں سب سے پہلے قربان کیا۔ اور ان کی سیرت میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر بہت ہی بلند تھا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنی پوری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کبھی آپ کو ناراض نہیں کیا۔ کیا وفاداری تھی، کیا اطاعت گزاری تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حضرت خدیجہ سے ناراض نہیں ہوئے۔ میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس میں خانہ جنگی ہوتی ہی رہتی ہے،
اس میں مسائل پیدا ہی ہوتے ہیں، اس میں غصہ آتا ہی ہے، فطری چیز ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ مقام حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض نہیں کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک زندہ رہیں آپ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، یہ احسان کا بدلہ احسان کے قبیل سے ہے، اور ان کی وفات کے بعد آپ کبھی بھولے نہیں، آپ ان کو برابر یاد کرتے رہے، ان کی خوبیوں کو بتلاتے رہے، اور آپ خدیجہ کے سہیلیوں کو گوشت کا ہدیہ دیتے رہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے معاملے میں اور آپ کے ہر مسائل میں ساتھ دیتی تھی، چاہے دعوتی ہو، چاہے گھریلو ہو، چاہے باہر کے معاملات ہوں، ہر جگہ پر مالی اعتبار سے یا ہر ناحیے سے حضرت خدیجہ آپ کا سپورٹ کرتی تھی۔ دیکھیے، جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ غار ثور میں تھے، تو ستو وغیرہ پانی وغیرہ لے جانے کا کام حضرت خدیجہ کرتی تھی، پہنچا دیتی تھی، اور جب نبوت مل گئی تو اس وقت بھی آپ کو سہارا دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ گھبرائے ہوئے آئے تھے، کہہ رہے تھے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے، کیونکہ آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، غریبوں کو کما کے دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو لے کر کے گئی حضرت ورقہ کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، ورقہ بن نوفل نے آپ کی نبوت کی نشاندہی کی اور کہا کہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، یعنی آپ نبی بن گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں آپ کی بھرپور مدد کرتی تھیں یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہوا، سماجی بائیکاٹ میں حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ تھی، اور اس وقت جو مقاطعہ ہوا تھا، محاصرہ ہوا تھا، یہ 3 سال کا پورا مکمل محاصرہ تھا، اس محاصرے میں لاک ڈاؤن میں مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی، درخت کے پتے چباتے تھے، سوکھے چمڑے کھاتے تھے، کھانے پینے کی بڑی مشکلات تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ جنتی خواتین میں سب سے افضل ہے، افضل خاتون، جنتی خاتون میں سب سے افضل خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مسند احمد اور طبرانی وغیرہ کی روایت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ نے اپنا سلام ان پر نازل کیا ہے، اپنا سلام ان کو بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی خاتون ہے، یہ دنیا کی پہلی خاتون ہے جن کو رب کا سلام آیا ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیب ابی طالب کی گھاٹی جو وہاں سے نکلے، چند ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ نبوت کے 10ویں برس کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، 25 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں اور مثالی زندگی گزار کر کے اپنی طبعی موت سے دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اللہ سے مل گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو درس اور سبق ملتا ہے ان سب باتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں، ہر نیک کام میں سبقت کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے نیک کاموں میں حصہ لینا چاہیے، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے اور کچھ سوچنا نہیں چاہیے، نیکی جم کے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے خواتین کے لیے کہ وہ حضرت خدیجہ کی زندگی سے سبق یہ حاصل کریں کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، شوہر کی اطاعت گزاری کیسے ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں ایک پیغام اور ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ صبر کریں، خدمت کریں،
اور ایک دوسرے کے کام آئیں، ٹینشن نہ پیدا کریں، اپنے شوہر کے شانہ بشانہ ہر کام میں ان کا سپورٹ، ان کا تعاون کریں، یہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔